عزادارو جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی نا جناب ام البنین کے، تو جناب ام البنین منتظر تھی امیر المومنین کی کہ امام آئیں گے، میرے بیٹے کو اٹھائیں گے، پیار کریں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے، اور پھر باپ بھی ایسا ہو جو امیر المومنین وقت کا امام ہو، شدت سے منتظر تھی۔ امام آئے، علیہ السلام نے حضرت عباس کو آغوش میں لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب مولا نے آغوش میں لیا تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس کے بازو کو چومنا شروع کیا، اور حضرت ام البنین بہت غور سے دیکھ رہی تھی، پہلے سے منتظر تھی کہ مولا میرے بیٹے کو کیسے پیار کرتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا حضرت ام البنین نے تو رونے لگی، غمگین ہوئی۔ امام نے فوراً پوچھا، اے ام البنین کیا سبب ہے، کیوں روتی ہیں، کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں امام، اے مولا، اے آقا۔ کہا نہیں ام البنین، مجھے بتائیے، میں امام ہوں، میں جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا ہے۔ کہا سنا تھا کہ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ شاید عباس میرا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے بازوؤں کو چوما۔ وہ زہرا زادے تھے، اس لیے آپ نے ان کے رخسار کا بھی بوسہ لیا کرتے تھے، پیشانی کا بھی بوسہ لیا کرتے تھے، اس لیے میں یہ منظر دیکھ کے رو پڑی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ام البنین کیا آپ جانتی ہیں کہ میں نے حضرت عباس کے بازوؤں کا کیوں بوسہ لیا؟ کہا نہیں آقا، مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، ام البنین میرا عباس کربلا میں دونوں بازو اس کے قلم ہو جائیں گے، یہ سبب ہے کہ میں نے حضرت عباس کے بازو کا بوسہ لیا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو ام البنین جناب ام البنین کے مصائب میں پڑھی جاتی ہے، بس میں وہ روایت پڑھوں گا، اور اس کے بعد شہادت کی ایک روایت کہ جب قاصد پہنچا تھا نا، اور لٹا ہوا یہ قافلہ کربلا کا مدینے پہنچا تھا، اور منادی نے بشیر نے جب ندا دی تھی مسجد نبوی میں، اور کہا تھا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، تو جناب ام البنین نے اس وقت مسجد نبوی میں آئی تھی عصا کا سہارا لیتے ہوئے فضل کے ساتھ، کیونکہ بی بی کی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا اور بہت کم دیکھ سکتی تھی۔ تو پوچھنے لگی ہے بشیر کون سے حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر نے کہا نواس رسول حسین بی بی، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نواس رسول حسین مارے گئے، قتل ہو گئے۔ بی بی کے سوال ختم نہ ہوئے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے۔ کہا نہیں بی بی، آپ نے غلط سنا، پہلے حضرت عباس مارے گئے، پھر حضرت حسین مارے گئے۔ کہا اے بشیر میرا بیٹا بہت شجاع تھا، میرا بیٹا بہت بہادر تھا، میرا بیٹا کیسے مارا گیا؟ کہا کہ آپ کے بیٹے کو ظالم نے گرز مارا تھا، سر کی پشت پہ گرز لگا تھا، اور آپ کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا تھا۔ بی بی کے سوال ختم نہیں ہوئے، ابھی بی بی نے گریہ نہیں کیا، سنتے رہی۔ کہا اے بشیر تو نہیں جانتا کہ میرا بیٹا عباس کتنا شجاع تھا، اے بشیر تو نہیں جانتا میرا عباس گرز کو 2 انگلیوں پہ گھماتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا عباس گرز کا وار نہ برداشت کر سکے اور زمین پہ آ گرے۔ کہا اے بی بی جب آپ کے بیٹے کے سر پہ گرز لگا تھا نا، تو آپ کے بیٹے عباس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ،
آپ کے بیٹے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب یہ سننا تھا کہ حضرت ام البنین بیٹھتی خاک مدینہ پہ بیٹھ گئی، عصا ہاتھ سے گر گیا اور گریا کرنے لگی ہے بی بی ام البنین، واہ مظلومہ، واہ عباسا، واہ غربتا۔ بشیر کہتا ہے بی بی کیا ہوا، بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ بی بی کہتی ہیں کہ نہیں بشیر، تیری اس بات نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا، تیرے اس بات نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ بشیر میں سوچ رہی ہوں کہ جب شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر میں سوچ رہی ہوں جب گھوڑا سوار زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں تو میرا عباس گرا ہوگا تو پہلے اس کا چہرہ زمین پر لگا تھا یا اس کا سینہ؟ اجرکم علی اللہ،